آج ہم پڑھیں گے پوئم رائم آف دا اینشنٹ مارنر کی سمری۔ یہ پوئم ایس ٹی کولریج نے لکھی ہے۔ سمری پڑھنے سے پہلے اس کا جو پوئٹ ہیں ایس ٹی کولریج، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ سیمیول ٹیلر کولریج 1772 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے اور 1834 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی موسٹ فیمس پوئمز میں ایک پوئم ہے دا رائم آف دی اینشنٹ مارنر، جس کی سمری آج ہم پڑھیں گے۔ یہ پوئم لیریکل بیلارڈ سے لی گئی ہے۔ لیریکل بیلارڈ وہ مجموعہ ہے جو ایس ٹی کولریج اور ولیم ورڈزورتھ نے مل کر لکھا۔ ایس ٹی کولریج کی بات ہو اور اوپیم کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایس ٹی کولریج بچپن میں ہی کچھ بیماری کی وجہ سے اوپیم لیتے تھے۔ بعد میں ان کو اوپیم کی لت پڑ گئی اور ان کی جو پوئم ہے کبلا خان، وہ بھی انہوں نے اوپیم لے کر لکھی تھی۔ اب ہم آتے ہیں رائم آف دا اینشنٹ مارنر کی سمری کی جانب۔ رائم آف دا اینشنٹ مارنر کی جو پوئم ہے، وہ پوئم سٹارٹ ہوتی ہے ایک اولڈ مین سے۔ ایک اولڈ مین ایک ینگ مین کو روکتا ہے جو کہ شادی پر جا رہا ہوتا ہے۔ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میری کہانی سنو۔ وہ ینگ مین ریزسٹ کرتا ہے کہ مجھے شادی پر جانا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے جانے دیں، لیکن وہ اولڈ مین اسے زبردستی وہ کہانی سنانے کے لیے راضی کرتا ہے۔ اولڈ مین اپنی کہانی سٹارٹ کرتا ہے اور کہتا ہے دیر واز اے شپ۔ اینشنٹ مارنر اور اس کے ساتھ 200 اور ہوتے ہیں سیلرز جو کہ بحری سفر پر جاتے ہیں ساؤتھ کی جانب۔ سمندر میں طوفان آتا ہے اور وہ برف میں اور گلیشیئر میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر وہاں ایک پرندہ آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے الباٹراس۔ وہ الباٹراس کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ الباٹراس کو اپنے لیے ایک لکی پرندہ سمجھتے ہیں۔ وہ پرندہ ان کے پاس رہتا، ان کی شپ پر رہتا، ان کے ساتھ رہتا۔ الباٹراس کی جو آواز تھی وہ اینشنٹ مارنر کو پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے اس کے پاس جو کراس بو تھا اس کے ساتھ اس نے اس کو قتل کر دیا اس پرندے کو، الباٹراس کو، جس پر باقی سیلرز نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ ہمارے لیے یہ ایک لکی پرندہ تھا اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ ہوا چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ان کے جو شپ ہوتے ہیں پھنسے ہوئے وہ وہاں سے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، شپ وہاں سے نکل جاتے ہیں برف سے۔ تو باقی جو سیلرز ہوتے ہیں وہ الباٹراس کے قتل کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر تم نے قتل کر دیا، شاید ہم اس پرندے کی وجہ سے یہاں پر پھنسے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی شپ جو ہے وہ اچانک رک جاتے ہیں اور وہاں پر سن جو ہوتا ہے وہ بالکل ہاٹ ہو جاتا ہے، ہوا بالکل رک جاتی ہے اور وہ ایک ہی جگہ میں پھنس جاتے ہیں، سٹک ہو جاتے ہیں۔ گرمی اتنی ہوتی ہے کہ شپ کے جو تختے ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں۔ پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا سیلرز کے پاس، چاروں طرف سمندر کا پانی ہی پانی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ باقی جو سیلرز ہوتے ہیں وہ اینشنٹ مارنر کو بلیم کرتے ہیں اس صورتحال کے لیے، اور وہ جو پرندہ مرا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی گردن میں ڈال دیتے ہیں، اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک شپ نظر آتا ہے اینشنٹ مارنر کو۔ اس شپ پر ڈیتھ اینڈ لائف اینڈ ڈیتھ ہوتے ہیں جو کہ آپس میں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اینشنٹ مارنر کا روح لینے کے لیے۔ لائف اینڈ ڈیتھ وہ گیم جیت جاتا ہے اور وہ جب شپ ان کے پاس یعنی سیلرز کے پاس پہنچتا ہے تو رات ہو جاتی ہے وہاں پر۔ باقی جو سیلرز ہوتے ہیں وہ یک کے بعد دیگرے مرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، اس طرح وہ مر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اینشنٹ مارنر کی جانب، جیسے وہ اس کو کرس کر رہے ہوں، اس پر لعنت بھیج رہے ہوں جیسے۔ چاروں جانب اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اونلی جو اینشنٹ مارنر ہوتا ہے وہ بچا ہوتا ہے، باقی ساری ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں اور سمندر میں اکیلا ہوتا ہے وہ۔ اس صورتحال میں وہ آسمان کی جانب دیکھتا ہے، دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دعا کر نہیں سکتا۔ پھر وہ چاند کی روشنی میں بیوٹیفل سنیکس، خوبصورت سنیکس ہوتے ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں، وہ وہاں پر دیکھتا ہے، اس کے شپ کے قریب ہوتے ہیں وہ۔ جب وہ ان کو دیکھتا ہے تو وہ ان کی تعریف کرتا ہے، اس کے دل میں ایک خوشی ہوتی ہے کہ یہ کتنے خوبصورت ہیں اور یہ ایک گاڈ نے کریٹ کیا ان کو۔ جب وہ ان کی تعریف کرتا ہے تو اچانک چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
وہ تمام سیلر جو مر چکے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی شپ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی باڈیز میں اینجلز آ جاتے ہیں اور وہ شپ کو لے جاتے ہیں شور کی جانب، ساحل کی جانب لے جاتے ہیں۔ پھر اینشنٹ مارنر دیکھتا ہے کہ اینجلز جو ہیں وہ ان کی باڈیز سے نکل کر جا رہے ہیں۔ اینجلز ان کی باڈیز سے نکل کر چلے جاتے ہیں اور وہ دوبارہ گر پڑتے ہیں دوسرے جو سیلرز ہوتے ہیں۔ پھر اینشنٹ مارنر اپنے بارے میں 2 آوازیں سنتا ہے۔ 2 آوازیں ہوتی ہیں جو اینشنٹ مارنر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایٹرنلی کرس کیا گیا ہے، ہمیشہ طور پر۔ اب اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو سکون ملے تو اس کو اپنی یہ سٹوری سنانا پڑے گی اور پوری دنیا میں سنانا پڑے گی۔ ہمیشہ کے لیے یہ اس پر قرض ہے کہ اس کو جہاں بھی جائے گا اس کو یہ اپنی سٹوری سنانی ہے، پھر اس کو سکون ملے گا۔ پھر یہ کہیں اور جا کر سٹوری سنائے گا، پھر اس کو سکون ملے گا۔ اگر یہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے لینڈ ٹو لینڈ ٹریول کرنا پڑے گا اور اپنی سٹوری سنانا پڑے گی۔ یہاں وہ اولڈ مین جو ہوتا ہے اپنی سٹوری کا اختتام کرتا ہے اور وہ جو لیسن دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گاڈ کی بنائی ہوئی جو کریچرز ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں۔ ہمیں ان کو مارنا نہیں چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور بیسٹ پریئر وہ کہتا ہے کہ یہ ہے کہ ہمیں ان کریچرز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اپنی سٹوری کمپلیٹ کرنے کے بعد اولڈ مین چلا جاتا ہے اور جو ویڈنگ گیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے شادی کی سیلیبریشنز میں وہاں پر چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ پوئم اینڈ ہوتی ہے۔ اس پوئم کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گاڈ کی کریچرز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے۔ اور پوئٹ کے مطابق بیسٹ پریئر یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی، گاڈ کی بنائی ہوئی کریچرز سے محبت کی جائے۔ یہ تھی رائم آف دا اینشنٹ مارنر کی سمری۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔